20वें پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 سوال کیے اور 5 سوالوں کا جواب دے کر کے اللہ نے ایک جواب بھی دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ڈھونڈو کیا اس جواب کے علاوہ کوئی اور جواب ہو سکتا ہے ان سوالوں کا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 سوالات کیا ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، کون ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری اور جس نے بارش کے ذریعے بہت سارے ہرے بھرے باغات کو پیدا کر دیا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر اللہ تعالیٰ اس درخت کے اندر، اس پیڑ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ یہ طاقت نہ دیتا، یہ صلاحیت نہ دیتا کہ وہ پیڑ بڑھ سکے، تو تم ایک پیڑ کو بڑھا نہیں سکتے تھے، ایک پیڑ کو اگا نہیں سکتے تھے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پہلا سوال اللہ نے کیا، آسمانوں کا، زمین کا کریٹر کون ہے؟ بارش کو اتارنے والا کون ہے؟ یہ ہرے بھرے باغات بنانے والا کون ہے؟ کوئی ہے کیا اللہ کے علاوہ؟ پھر دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا؟ وجعل لها روا وجعل خلالها انہارا، اور اس نے زمین کے اندر ندیاں بنائیں، نہریں بنائیں۔ وجعل لها رواسیا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے 2 سمندروں کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی؟ ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور بیچ میں لائننگ ہے، دونوں دریاؤں کا پانی ملا ہوا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں پانی، کہیں کہیں 2 الگ الگ کلر کے پانی ہیں اور کہیں 2 الگ الگ ٹیسٹ کے پانی ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے جس نے 2 دریاؤں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تمہیں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مظلوم کی، بے سہارا کی، بے کس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب بے کس اور بے سہارا، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، جس کے اوپر دنیا نے ظلم و ستم ڈھایا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے کس کی فریاد کو سنتا ہے جب بے کس اور بے سہارا اس کو پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ انسان جب مظلوم ہو تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے پھر اس کا دل ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، پھر اس کا دل اگر جڑتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے جڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اللہ کیا پہنچا دی جاتی ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے مظلوم بندے، اے میرے بے سہارا بندے، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں فوراً نہ کروں، کچھ ٹائم کے بعد کروں، مگر میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کافر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، مظلوم گنہگار ہو تب بھی اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، کیونکہ جب آدمی مظلوم ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب انسان کمزور ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور مظلوم جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو توکل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ 20ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں کر رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
کون ہے جو بے سہارا کی مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ میرے بندو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، تمہارے شرک سے اللہ پاک ہے، تمہارے شرک سے اللہ بلند ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال کیا گیا، فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کون ہے جو تم کو سمندر کے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، کون ہے جو تم کو خشکی کے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور کون ہے جو بارش کے آنے کے پہلے، اللہ کی رحمت کے آنے کے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بلند اور پاک ہے۔ یہ چوتھا سوال کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے، دن میں سورج کی روشنی دیتا ہے، رات میں ستاروں کی روشنی دیتا ہے، جو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو آسمان پہ بارش کے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال اللہ نے کیا، اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ کون ہے جو پہلے تمہاری تخلیق کا آغاز کرتا ہے، جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر کل قیامت کے دن دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اے نبی ان سے سوال کرو کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر کے آ جاؤ۔ تو یہ 5 سوال ہیں، اور ان کا جواب مکہ کے کافر بھی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں زمین و آسمان کا کریٹر اللہ ہے، بارش اتارنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہم طوفان میں پھنستے میں بچانے والا اللہ ہے۔ یہ جاننے کے باوجود اور یہ ماننے کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی ان 5 آیتوں پر غور کریں کہ یہ 5 سوال ہیں جن کا جواب اللہ 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 یہ مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ تو کوئی لا الہ الا اللہ اگر پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورہ یوسف میں کہہ دیا کہ بہت سارے لوگ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عقیدہ بتایا گیا